قدوس خدا قادر مطلق کے نام سے ہم آج کا پیغام جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم گلتیوں کے خط کو جو ان سے ہے وہ کلام مقدس کی روشنی میں سیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ گلتیوں کا خط تیسرا باب جو ان سے ہے، جب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو گلتیوں 2 باب جو ان سے ہے، جو اس کے بارے میں جو ہے کلام پیش کیا گیا ہے، جو کلام میں سیکھا گیا ہے، اس کو جو ان سے ہے وہ سیکھا جائے، کیونکہ جب آپ گلتیوں 2 باب کو جو ان سے ہے جو اس کی بنیاد ہے اسے آپ سیکھتے ہیں تو آپ کے لیے اگلے باب جو ان سے ہیں انہیں سمجھنا جو ان سے ہے کلام کی روشنی میں آسان ہو جاتا ہے۔ گلتیوں 3 باب جو ان سے ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے، جو پالوس رسول جو ان سے ہے جو کلام کو پیش کرتا ہے روح کی ہدایت سے، وہ پرانے عہد نامے سے جو ان سے ہیں وہ کوٹیشنز لیتا ہے، پرانے عہد نامے کو جو ان سے ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے۔ اس کے اندر 3 چیزیں جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو جو ہے وہ ملتی ہیں۔ ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ کیا ختنہ جو ہے اور وہ ہماری نجات کے لیے جو ان سے ہے وہ ضروری ہے، کیا جو ان سے ہے ہماری نجات جو ان سی ہے وہ مسیح پر ایمان لانے سے جو ہے وہ ممکن ہے، اور تیسرے سوال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کون سا وے ہے، وہ کون سا ذریعہ ہے جس کے وسیلے سے جو ان سے ہے جو نامختون ہیں، جن کا ختنہ نہیں ہوا، جنہیں جینٹائلز جو ان سے ہے کہا جاتا ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ نجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ Why all Gentiles are sons of Abraham، کیونکہ ابراہیم کے جو ان سے ہیں، ابراہیم کے جو ان سے ہے جو فرزند ہیں ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ برکت پائیں گے، تو کس طریقے سے جو جینٹائلز ہیں جو نامختون ہیں وہ ابراہیم کے جو ان سے ہیں وہ فرزند کہلاتے ہیں۔ ہم جو ان سے گلتیوں تیسرے باب کو جو ہے شروع کرنے سے پہلے ہم گلتیوں 2 باب اس کی جو ہے وہ جو 20ویں آیت ہے اگر ہم اس میں دیکھیں، گلتیوں 2 باب اس کی 20ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں گلتیوں 3 باب کو جو ان سے ہے وہ شروع کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہم گلتیوں 2 باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت کو پڑھیں تو کلام مقدس ہم یوں سکھاتا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا عبث ہوتا۔ کلام مقدس میں ہم نے گلتیوں 2 باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت میں یہ سیکھا کہ جب آپ مسیح کو پہن لیتے ہیں، جب آپ اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ آپ کب اقرار کرتے ہیں اس کے نام کا؟ جب آپ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں کہ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے، وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے رہائی بخشتا ہے، وہ گناہ کی لعنت سے جو کہ موت ہے، وہ گناہ کی مزدوری سے جو کہ موت ہے، وہ آپ کو جو ان سے اپنے فضل سے جو ہے وہ رہائی بخشتا ہے۔ آپ یہ بپتسمے کے وقت جو ان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اب آپ زندہ نہیں رہے بلکہ آپ مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں، اور آپ ایک نیا جو ان سا ہے وہ جسم اختیار کرتے ہیں، ایک نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اب آپ جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ اپنی اس گناہ آلودہ زندگی سے جو مسیح پر ایمان لانے سے پیشتر آپ کی تھی، گناہ کی جو سی ہے تعریف کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ گناہ شریعت کی حکم عدولی ہے، گناہ خدا کے حکموں کی نافرمانی ہے، گناہ خدا کے حکموں کو نہ ماننا، ان کو رد کرنا، ان کو پامال کرنا، شریعت کو معکوف سمجھنا، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں کرتے رہے، آپ انجانے میں، اپنے ناسمجھی میں، اپنے کلام سنانے والے کی جو ان سی ہے وہ سختی، اس کے سخت دلی کے باعث، اس کی مشن کی گائیڈنس کے مطابق جب آپ سے گناہ سرزد ہوا، آپ اس گناہ آلودہ زندگی میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، تو خدا نے آپ کو جو ان سے توفیق بخشی، آپ اس پر ایمان لے کر آئے، اپنے جو ان سے گناہوں سے توبہ کی، اس سے گڑگڑاتے ہوئے معافی مانگی، اپنے آپ کو خالی کیا،
اور اس نے اپنے فضل کے وسیلے سے آپ کو آپ کے گناہ کی جو مزدوری جو موت ٹھہرتی ہے، جو گناہ کی لعنت جو موت ٹھہرتی ہے، اس سے آپ کو رہائی بخشی، اور آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ زندہ نہیں رہے بلکہ مسیح آپ کے اندر زندہ ہے، اور آپ اس فضل کے وسیلے سے جو اس نے آپ پر کیا ہے، جس سے آپ کو معافی ملی ہے، آپ اب اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی لیے کلام مقدس میں جو ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ جو ہے پالوس رسول جو ہے یہ جو خط لکھ رہا ہے، ہم نے کلام مقدس میں باب 2 میں جو گلاطیوں 2 باب میں جو ہے ہم نے سیکھا کہ کچھ بھائی جو ہے یہودیہ سے آتے ہیں اور وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نجات اس وقت تک ممکن نہیں، یہ نامختونوں سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ موسوی شریعت کے مطابق آپ کا ختنہ نہیں ہو جاتا۔ تو پالوس رسول جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کو جو نجات حاصل ہوئی ہے، جو آپ کو گناہوں سے معافی حاصل ہوئی ہے، وہ آپ کے ختنے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوئی بلکہ آپ کے ایمان لانے کے وسیلے سے حاصل ہوئی ہے۔ اس ایمان کے وسیلے سے جس کے وسیلے سے آپ نے اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے خدا کی حضوری میں گئے، اس سے معافی طلب کی، اس سے گڑ گڑاتے ہوئے وعدہ کیا کہ آئندہ سے میں گناہ آلودہ زندگی نہیں گزاروں گا۔ گناہ آلودہ زندگی گزارنے کا وعدہ جو آپ کرتے ہیں بپتسمے کے ٹائم کے اوپر، یہ وہ وعدہ ہے کہ آئندہ سے آپ اس کے حکموں کو نہیں توڑیں گے، آپ اس کے حکموں کو پامال نہیں کریں گے، آپ اس کی شریعت کو رد نہیں کریں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو آپ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ سے میں گناہ آلودہ زندگی میں واپس نہیں جاؤں گا، اب سے میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں جو ہے وہ سکونت کرے گا، وہ اپنی روح میرے اندر ڈالے گا تاکہ مجھے وہ تقویت دے کہ میں اس کی راستی کے پیغام کو سیکھ سکوں اور اس پر اپنی زندگی کو جو ہے استوار کر سکوں۔ آپ جو ہے یہ وعدہ کرتے ہیں، آپ جو ہے ختنہ جو ہے نامختونوں کا جو جینٹائل سے ان کا ختنہ نہیں ہوا، اور یہ ہم سیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جو سکھاتا ہے کہ جو ہے جو آپ کو نجات ملتی ہے، وہ نجات آپ کو جو ہے آپ کے ایمان کے وسیلے سے ملتی ہے، اور یہ ہم گلاطیوں 2 باب اس کی 20 اور 21 آیت میں ہم نے سیکھا۔ اب ہم جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پالوس رسول جو ہے وہ پہلے باب ہی میں جو ہے بڑے واضح طور پہ گلاطیوں پہلا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں جو ہے بڑے واضح طور پہ بیان کر دیتا ہے کہ اگر کوئی اور طرح کی خوشخبری تمہیں سنائے تو وہ معلوم ٹھہرے، وہ لعنتی ٹھہرے، اس کے اوپر جو موت کا حکم لازمی طور پر صادر ہوگا۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کی نجات پاسبل نہیں ہے جب تک آپ موسوی شریعت کے مطابق اپنا ختنہ نہیں کروا لیتے اور شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا نہیں کر دیتے، آپ کی نجات پاسبل نہیں ہے۔ پالوس رسول گلاطیوں پہلا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں یہ بتاتا ہے کہ ایسا شخص اگر اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے آپ کو سنائی ہے، سکھائی ہے، روح القدس کی قدرت سے آپ تک پہنچائی ہے، اگر کوئی اور طرح کی خوشخبری تمہیں بتائے تو وہ معلوم ٹھہرے۔ اور ہم جو ہے اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں حزقیل 33واں باب اور اس کی جو ہے 12ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے۔ حزقیل 33واں باب اور اس کی 12ویں آیت جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں معاف کرنے پر قادر ہے، خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہماری برائیوں سے جو ہے معافی دینے پہ قادر ہے۔ خداوند یہ فرما رہا ہے حزقیل 33واں باب اس کی 12ویں آیت میں، اس لیے اے آدمزاد اپنی قوم کے فرزندوں سے یوں کہے کہ صادق کی صداقت اس کی خطا کاری کے دن اسے نہ بچائے گی، صادق کی صداقت اس کی خطا کاری کے دن اسے نہ بچائے گی، اور شریر کی شرارت جب وہ اس سے باز آئے تو اس کے گرنے کا سبب نہ ہوگی، اور صادق جب گناہ کرے تو اپنی صداقت کے سبب سے زندہ نہ رہ سکے گا۔ خداوند خدا نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ ایک بھی شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں صادق ہوں، میں راست باز ہوں، میں نے خداوند خدا کے سارے حکموں پر عمل کیا ہے، وہ غلط ہے۔ کبھی نہ کبھی بشر ہونے کے باعث، انسان ہونے کے باعث
اس کے اندر جو گناہ کا تخم موجود ہے، جو گناہ کا اس کے اندر مادہ موجود ہے، اس سے کسی نہ کسی وقت اپنی زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی اس کی زندگی میں اس سے خدا کا حکم ٹوٹا ہوگا، اس سے خدا کے حکم کی نافرمانی ہوئی ہوگی، اور جب بھی آپ خدا کے حکم کو توڑیں گے، خدا کے حکم کی نافرمانی کریں گے، تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ آپ سے گناہ سرزد ہوگا، اور گناہ کی مزدوری جون سی ہے کلام مقدس موت ٹھہراتا ہے، گناہ کی لعنت جون سی ہے کلام مقدس اسے موت بتاتا ہے۔ جب بھی آپ سے آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی وقت جب بھی خدا کے حکم کی آپ سے نافرمانی ہوئی ہوگی، چاہے جانے میں چاہے انجانے میں، تو اس وقت آپ کے اوپر اس سزا کا حکم ہو چکا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کا آنا جون سا ہے وہ باعث عبث ہے، مسیح جون سی کی قربانی جو ہے باعث عبث ہے، میں تو اپنی راست بازی کے سبب سے جو ہے وہ نجات حاصل کروں گا، میں تو اپنی شریعت پر عمل کرنے کے وسیلے سے اس بادشاہی میں جو ہمیشہ کی بادشاہت ہے داخل ہوں گا، تو آپ جون سا ہے کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ ایک بھی بشر جو ہے وہ ایسا نہیں جس نے گناہ نہیں کیا، تمام نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یہ کلام مقدس جون سا ہے ہمیں سکھاتا ہے ایک بھی بشر ایسا نہیں جو اس نے پورے طور پر جو ہے شریعت پر عمل کیا ہو، اس کے حکموں کو جو ہے قبول کیا ہو اور مانا ہو اور اس پر عمل کیا ہو اور اپنی زندگی میں اسے استوار کیا ہو۔ ہم گناہ آلودہ زندگی کے اندر جون سے وہ دھنس جاتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور اسی لیے حزقیل 33واں باب اس کی 12ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صادق اپنی شرارت کے دن، جس دن اس سے گناہ سرزد ہوا، جس دن اس سے خطا سرزد ہوئی، جس دن اس کے خدا کے حکم کی نافرمانی سرزد ہوئی، اپنی اس نافرمانی کے باعث جو ہے وہ ہلاکت کا فرزند ٹھہرے گا، باوجود اس کے کہ اس نے اپنی ساری زندگی جون سی ہے وہ شریعت پر عمل کیا، اب باوجود اس کے کہ اس نے اپنی تمام زندگی جون سی خدا کے حکموں میں گزاری، لیکن جب بھی اس سے گناہ سرزد ہوا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، کیونکہ گناہ کی لعنت جون سی ہے وہ موت ہے، وہ موت کا حق، وہ اس موت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور اسی وجہ سے جب شریر جون سے کلام مقدس بتاتا ہے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے خدا سے، وہ یہ بتاتا ہے خدا کو کہ خدا میں اقرار کرتا ہوں، میں نے احساس کیا کہ میں نے تیری شریعت کو توڑا، میں نے احساس کیا کہ میں نے تیرا گناہ کیا، تیرے حکموں سے روگردانی کی، تیری شریعت کو پامال کیا، اپنے سخت دلی کے باعث، اپنے کانوں کی خجلی کے باعث، اپنے کلام سنانے والے کی کم عقلی کے باعث، اس کی جون سی ہے غلط تعلیم کے باعث، اپنی مشن کی غلط تعلیم کے باعث میں نے تیرا گناہ کیا۔ تو خدا جون سا ہے جب احساس کر کے آپ توبہ کرتے ہیں، اس کی حضوری میں جاتے ہیں، تو اپنا فضل کرتا ہے، اور یہ وہ آپ کا ایمان ہے کہ آپ اس پہ ایمان لے کے آئے کہ آپ کے گناہ کی معافی جون سی ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے اس کے خون بہانے سے۔ یہ وہ ایمان ہے جس کے وسیلے سے خداوند اپنا فضل آپ پر کرتا ہے، اور آپ اس فضل کے تحت اب آپ کے گناہ کی مزدوری کو جو کہ موت تھی، آپ کے گناہ کی جو لعنت کو جو کہ موت تھی، اس کو خداوند اپنے فضل سے اٹھا لیتا ہے، اور اب آپ اس موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ یہ وہ فضل ہے جو کہ کلام مقدس جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے۔ شریعت وہ ہرگز معکوف نہیں کرتا، کیونکہ مسیح خود سے جب اس سے سوال کیا گیا کیا تو شریعت کو معکوف کرنے آیا ہے، تو اس نے متی 5 باب اس میں اس نے 17ویں سے 20ویں آیت میں بڑے واضح طور پہ بتایا کہ میں شریعت کو معکوف نہیں کرنے بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ اگر ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی ایک بھی توڑو گے تو جون سا ہے آپ اس گناہ کے مرتکب ٹھہرو گے۔ اور ایسا سکھانے والا جو ہے کلام مقدس میں جو ہے لکھا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کیا جائے گا، لیکن جو ان سب باتوں کی تعلیم دے گا، جو ان باتوں کی تعلیم دے گا کہ شریعت پر چلنا تمہارے لیے ضروری ہے، خدا کے حکموں کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ ہم واپس آتے ہیں کلام مقدس کا جو ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہے گلتیوں 3 باب میں، ہم گلتیوں 3 باب اس کی پہلی آیت کو جو ہے پہلی اور دوسری آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔
کلام مقدس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. گلتیوں 3 باب اس کی پہلی 2 آیات کو اگر ہم پڑھیں تو کلام مقدس ہمیں یوں بتاتا ہے، آئے نادان گلتیوں، کس نے تم پر افسوں کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا. میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے. پالوس رسول جو ہے وہ بڑے واضح طور پر گلتیوں کی کلیسیا کو جو سا ہے وہ ڈانٹ رہا ہے. نامختون کلیسیا ہے، اس کا ختنہ نہیں ہوا، شریعت پر انہوں نے عمل نہیں کیا ابھی تک، لیکن وہ جب خدا کا پیغام سنتے ہیں، خدا کے حکموں کو سنتے ہیں، خدا کے احکام کی جو سی پیروی شروع کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، تو موسوی شریعت کے ختنے نہ ہونے کے باوجود خدا جو سا ہے وہ اپنا روح ان میں ڈالتا ہے، انہیں روح القدس کا تحفہ بخشتا ہے. اور یہ ہم جو سا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نجات جو سی ہے وہ ان کے ایمان لانے کے وسیلے سے ہوئی ہے، نہ کہ ان کا ختنہ کرانے کے وسیلے سے. اور اسی لیے پالوس رسول نے کہتا ہے کہ آئے نادان گلتیوں، آئے کم سمجھ والے گلتیوں، آئے کم سمجھ والی نامختونوں، کس نے تم پر جادو کا لیا؟ کون تمہیں یہ بہکا رہا ہے؟ کون تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری نجات جون سی ہے وہ اسی وقت صرف پاسبل ہے جب تمہارا ختنہ ہوگا؟ تمہارا تو ختنہ جون سا ہے نہیں ہوا. تم نے کلام میں مقدس کو سنا، تم نے خدا کی شریعت کو سنا، تم نے خدا کے حکموں کو سنا، تم اس پر ایمان لائے، تم اپنے گناہوں سے توبہ کی، تم نے اپنے گناہ آلودہ زندگی کو ترک کرنے کا خدا سے وعدہ کیا، اس نے تم پر فضل کیا اور تمہاری زندگی کو اس نے تبدیل کر دیا. اس نے تمہیں روح القدس عنایت کی، تمہاری نجات اس پر ایمان لانے سے ہوئی ہے. اور اس کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں پطرس رسول اعمال کا خط 10واں باب اور اس کی 44ویں آیت میں یوں بیان کرتا ہے. اعمال کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 44ویں آیت ہم جو سی ہے جب کلام مقدس میں دیکھیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ پطرس رسول جب ان سے کلام کر رہا ہے تو روح القدس جو سے ہے خدا ان پر نازل کرتا ہے. اور یہ ہم کلام مقدس کے اندر جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اعمال 10 باب اور اس کی 44ویں آیت میں پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے. اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی. غیر قوموں پر بھی جو ہے جو ابھی شریعت کی پابند نہیں تھی، جو ابھی جن کا ختنہ نہیں ہوا تھا، ان کے اوپر جو ہے وہ روح القدس کی جو ہے وہ بخشش جاری ہوتی ہے. یہ کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں اعمال 10 باب اس کی 44ویں اور 45ویں آیت میں. تو یہی جو ہے پالوس رسول گلتیوں 3 باب اس کی پہلی 2 آیات میں جو ہے گلتیوں کے کلیسیوں سے یہ فرماتا ہے، آئے نادان گلتیوں، کس نے تم پر افسوں کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا. میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے. کیا تم نے جو ہے شریعت کی پہلے پابندی کی؟ کیا تمہاری جو ہے وہ ختنے ہوئے؟ کیا موسوی شریعت کے مطابق تمہارا ختنہ ہوا تاکہ تم جو ہے ابراہیم کے فرزند کہلا سکو؟ تمہارا تو ختنہ نہیں ہوا. تم تو شریعت کے اعمال سے جون سے تمہیں روح القدس نہیں بخشا گیا، تمہیں تو روح القدس بخشا گیا کیونکہ تم ایمان لے کے آئے مسیح خداوند پہ. تم نے مسیح خداوند کی مصلوبیت کو قبول کیا، تم نے اس کے خون بہانے کو قبول کیا. تمہارا یہ ایمان ٹھہرا کہ تمہارے گناہوں کی مزدوری ادا کر دے گی، تمہارے گناہوں کی لعنت جون سی ہے اٹھا لی گی تم سے. اور اسی لیے جو ہے تم جو ہے تمہارے اوپر خداوند خدا کا روح القدس جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. کلام مقدس میں ہم سیکھ رہے ہیں
کہ خدا اپنا روح القدس جو ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی روح تیرے اندر ڈالوں گا تاکہ وہ تجھے میرے احکام کی جون سی ہے وہ پیروی کروائے گی. خدا ہر اس شخص کے اوپر جو کہ مختون ہے یا نامختون ہے جسمانی لحاظ سے، ہر وہ شخص جو ایمان لے کے آتا ہے اس کی مصلوبیت پہ، ہر وہ شخص جو اس کی وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، آئندہ سے میں نہیں بلکہ تو میرے ساتھ جون سا ہے وہ رہے گا، تیری روح جون سی ہے وہ مجھے سکھائے گی. تو خدا جون سا ہے وہ آپ کو اپنا روح عطا کرتا ہے. یہ وہ مددگار ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے تمام حکم ماننے والوں کو اپنا مددگار بخشوں گا تاکہ وہ تمہیں جو ہے سیدھی رستے پہ لے کے چلے، وہ تمہیں تقویت دے گا، وہ تمہیں سیدھی راہ دکھائے گا، وہ میرے کلام کی باتیں جو ہے تمہیں سکھائے گا، انہیں سمجھائے گا کہ کس طریقے سے تمہیں میرے احکام کی پیروی کرنی ہے. کلام مقدس میں جون سا ہے، ہم غلطیوں 3 باب اور اس کی 3 آیت کی طرف چلتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں یوں بتاتا ہے، کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ پالوس رسول ان سے سوال کرتا ہے کہ تم نے تو روح کے طور پر اسے پایا ہے، تمہاری تو جون سی روحوں نے جو ہے اسے قبول کیا، تم تو اس پر جون سا ہے ختنے کے بغیر ایمان لے کر آئے. تمہیں جب خدا کا پیغام دیا گیا، اس کے احکام کی جون سی ہے وہ تعلیم دی گئی، اس کی شریعت تمہیں بتائی گئی، تو تم نے اسے قبول کیا، تم اس پر ایمان لے کے آئے، اس کی مصلوبیت کو تم نے قبول کیا، اور اس مصلوبیت کو قبول کرنے کے وسیلے سے تم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، تم اس کی حضوری میں گئے، اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ سے تم شریعت کو پامال نہیں کرو گے، آئندہ سے تم شریعت کو رد نہیں کرو گے، اس کے احکام کی پیروی کرو گے. اس نے تمہیں روح بخشی، اس نے تمہیں روح القدس کی بخشش دی. اب تم جو ہے اس ایمان سے جو تم نے اپنی زندگی نئی شروع کی ہے، اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے جو تمہاری زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، تم اب اس کو ختنے کے طور پر پورا کرنا چاہ رہے ہو. تم جسم کے لحاظ سے اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرنا چاہ رہے ہو، جبکہ روح کے طور پر جو ہے تمہیں خدا نے اپنا روح القدس بخشا ہے اس ایمان کے وسیلے سے، تاکہ تم جو ہے اس کے احکام کی پیروی کرو. وہ لوگ جو تمہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تک تمہارا ختنہ نہیں ہوگا تمہاری نجات پاسبل نہیں ہے، تمہاری نجات تو جون سی ہے خدا نے تمہارے ایمان کے وسیلے سے تمہیں روح القدس بخشا ہے. تمہارا ختنہ نہیں ہوا تھا، تمہارے ختنے نہ ہونے کے باوجود جو ہے جب تم اس پر ایمان لے کر آئے تو خدا نے تمہاری نجات کا انتظام کیا، تمہارے جون سے گناہوں کو اس نے بخش دیا، تمہارے اس نے گناہوں کی لعنت کو، اس کی مزدوری جو موت ٹھہرتی تھی، تم سے علیحدہ کر دی. اب تم جو ہے وہ کام جو تم ایمان کے وسیلے سے تم نے جو روح القدس حاصل کیا، اب جسم کے لحاظ سے اسے پورا کرنا چاہتے ہو. خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہودیہ سے بعض بھائی آتے ہیں، غلطیوں 2 باب میں ہم سیکھتے ہیں، اور وہ آ کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری نجات جون سی ہے ختنے کے بغیر پاسبل نہیں ہے، جبکہ ہم نے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قومیں پطرس رسول جب انہیں خدا کا پیغام دیتا ہے اور وہ سن کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہیں اور خدا پر ایمان لے کر آتی ہیں، تو خدا
اپنا روح القدس اسی طریقے سے انہیں بخشتا ہے جیسا کہ وہ ان ابراہیم کے فرزندوں کو بخشتا ہے جو اس پر ایمان لائے تھے۔ ہم متی رسول کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 7 سے لے کر اور 9 آیت تک دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے فرزند جون سے ہیں۔ یوحنا رسول کن کو ٹھہراتا ہے؟ متی رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 7 سے 9 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں ہم۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سام کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ، توبہ کرو۔ جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، جب تک تم اپنے گناہوں سے معافی نہیں طلب کرو گے، جب تک تم اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے خداوند خدا سے جو ہے معافی کے لیے نہیں کہو گے، تب تک تمہارے روح کا پھل نہیں ملے گا۔ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا۔ یوحنا رسول ان تمام یہودیوں کو جو اس فخر کے ساتھ اپنے آپ کو جسمانی لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری نجات جون سی ہے ابراہیم کے فرزند ہونے کے وسیلے سے ہے، ہم تو پیدائشی یہودی ہیں، ہم تو جو ہے وہ ختنہ ہمارا ہو چکا ہوا ہے، موسوی شریعت کے مطابق ہمارا جون سا ہے خداوند خدا کے حکم کے مطابق ختنہ ہو چکا ہے، اب ہم جو کچھ مرضی کریں ہماری نجات اس ختنے کے وسیلے سے ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا انہیں رد کرتا ہے، انہیں وہ بتاتا ہے کہ آئے سانپ کے بچوں، آئے فئی کے بچوں، تم ابلیس کے فرزند ہو، کیونکہ تم گو جسمانی لحاظ سے تمہارا موسوی شریعت کے مطابق ختنہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود تم گناہ کرتے ہو، اس کے باوجود تم شریعت کو توڑتے ہو، اس کے باوجود تم خداوند کے حکموں کی پامالی کرتے ہو۔ پس توبہ کے موافق پھل لو۔ جب تک تم نے توبہ نہ کی، جب تک تم اپنے گناہوں کو احساس کرتے ہوئے اس کی حضوری میں نہ گئے، اس سے معافی طلب نہ کی، تو تمہاری یہ ختنہ جو ہے وہ بیکار ٹھہرے گا، تم ابلیس کے فرزند ٹھہرو گے۔ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ جب توبہ کرو گے تو خداوند خدا تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یہ مت اپنے دلوں میں خیال کرو کہ ہم تو ابراہیم کے فرزند ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے، اور اسی کو ہم آگے چل کے مزید سیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ کیا فرماتا ہے۔ ہم آگے چل کے تھوڑی دیر میں پڑھیں گے۔ ہم گلتیوں کی طرف واپس آتے ہوئے خط میں اس کے 3 باب اور اس کی 4 آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے گلتیوں 3 باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو دیکھا ہے۔ اب ہم گلتیوں 3 باب اس کی 4 آیت میں چلتے ہیں کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں مگر شاید بے فائدہ نہیں؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں مگر شاید بے فائدہ نہیں؟ پالوس رسول گلتیوں کی کلیسیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جو تم پر یہ جو سختیاں ہوئیں، جو تمہیں رد کیا گیا، جو یہودی قوم مختون جن کا ختنہ ہو چکا تھا، وہ تم سے میل ملاپ نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ تمہیں دھتکارتے تھے، وہ تمہیں جو ان سے غیر قوم گردانتے تھے، وہ تم سے اپنی راہ و رسم نہیں بڑھاتے تھے،
لیکن آج جب تمہیں خداوند خدا کا پیغام دیا گیا، جب تمہیں خداوند خدا کی شریعت کو بتایا گیا، اس کے احکام کی منادی تم سے کی گئی، تو تم ایمان لا کر ابراہیم کے فرزند ٹھہرے، کیونکہ تمہارے ایمان کے وسیلے سے خداوند خدا نے تمہیں روح القدس اسی طریقے سے بخشا جس طرح اس نے ابراہیم کے فرزندوں کو بخشا تھا۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو مسیح خداوند خدا پر ایمان لے کر آتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں اس کو غلط پرائے میں لے کے چلتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان لانا خداوند خدا پر ہی کافی ہے، اس کے اوپر شریعت پر عمل کرنا کافی نہیں۔ آپ کا ایمان کی بنیاد جون سی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ سے اب میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آپ کے گناہ کی بنیاد یہ ہے کہ آئندہ سے میں اس دوبارہ گناہ آلودہ زندگی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ آپ جب یہ وعدہ کرتے ہیں خدا سے کہ میں آئندہ سے اس گناہ آلودہ زندگی میں نہیں جاؤں گا، تو آپ یہ خدا سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آئندہ سے تیری شریعت کو نہیں توڑوں گا، میں آئندہ سے تیرے احکام کی نفی نہیں کروں گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کو اور طرح کی تعلیم دیتا ہے، کلام مقدس گلاطیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں پالوس رسول کی مغفرت فرماتا ہے کہ وہ مالعون ٹھہرے، وہ لعنتی ٹھہرے، وہ اس لعنت کی موت مرے گا جو اس کے لیے ٹھہرائی گئی ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ خوشخبری کو غلط طور پر بیان کرے گا، جو کہ اور طرح کی خوشخبری جو ہے جو کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے آپ تک پہنچائے گا، وہ مسیح خداوند فرماتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کیا جائے گا۔ کلام مقدس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سیکھا کہ کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ہم اپنے دل سے خداوند خدا سے محبت رکھتے ہیں کہ نہیں۔ خداوند خدا سے محبت کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اسی سے جانے جاؤ گے کہ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ یہ یوحنا رسول کی انجیل 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت آپ کو بتاتی ہے کہ تم اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں کو مانو گے۔ آپ آئی لو یو جیزس کہنے سے، آئی لو یو گاڈ کہنے سے آپ کو خداوند خدا قبول نہیں کرتا۔ خداوند خدا نے آپ سے محبت کا پیمانہ آپ کو بتا دیا۔ آپ کے محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ خداوند خدا کے حکموں کو عمل کریں۔ آپ خداوند خدا کے حکموں کو سنتے ہی اس پر اپنے زندگی کو استوار کریں، تبھی آپ اپنی محبت کا اظہار خداوند خدا سے کر سکیں گے۔ خداوند خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ وہ جب ہم اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری جان کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے اس کی حضوری میں جاتے ہیں، اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آئندہ سے تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا، تیری شریعت کو پامال نہیں کروں گا، اپنے کلام سنانے والے کی غلط باتوں سے اجتناب کروں گا، اپنی زندگی تیرے احکام کے مطابق گزاروں گا، تو خداوند آپ کو جو ہے وہ روح القدس کا تحفہ بخشتا ہے۔ ہم اعمال 15واں باب اور اس کی 8 سے 11ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعمال 15 باب اور اس کی 8 سے 11ویں آیت میں ہم چلیں تو ہم سیکھتے ہیں کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی۔ خدا آپ کے دلوں کو جانتا ہے۔ خدا یہ جانتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے۔ خدا یہ جانتا ہے کہ آپ جھوٹے ہونٹوں سے اس کی تعظیم کر رہے ہیں یا آپ واقعی خداوند خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ خدا یہ جانتا ہے کہ آپ نے اپنے سچے دل سے جو ہے وہ خداوند خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں آئندہ سے گناہ آلودہ زندگی بسر نہیں کروں گا۔ گناہ کی ڈیفینیشن کلام مقدس نے بڑے واضح طور پر آپ کو سکھائی۔
گناہ خدا کے حکم کی حکم عدولی ہے، گناہ خدا کے حکموں کی نافرمانی ہے، گناہ شریعت کی حکم عدولی ہے۔ آپ نے خدا سے وعدہ کیا بپتسمے کے وقت، آپ نے توبہ کے وقت خدا سے وعدہ کیا کہ آئندہ سے اے خدا میری پرانی زندگی تیرے ساتھ مصلوب ہو گئی، میری پرانی زندگی تیرے ساتھ دفن ہو گئی، اب سے میں زندہ نہ رہا بلکہ تو مجھ میں زندہ ہے۔ جب آپ یہ وعدہ کرتے ہیں خدا سے کہ اب سے میں زندہ نہ رہا بلکہ تو مجھ میں زندہ ہے، تو وہ آپ کو اپنا روح القدس بخشتا ہے، وہ روح القدس جس کا اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے جاتا ہوں اور جا کے تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں جو تمہیں روح اور سچائی کی باتیں سکھائے گا۔ ہم اعمال 15 باب اس کی 8 سے 11 آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور خداوند نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی، اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا۔ بس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے، نہ ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خداوند یسوع کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے۔ پالوس رسول جو ہے وہ بڑے واضح طور پر کلام مقدس میں یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو جو ہے جو روح القدس کی عنایت ہوئی ہے وہ آپ کو آپ کے ایمان کے وسیلے سے ملی ہے، آپ کو آپ کے ختنے کے وسیلے سے نہیں ملی۔ آپ اس پر ایمان لے کر آئے اور اس ایمان کے وسیلے سے آپ ابراہیم کے اس وعدے کے فرزند ٹھہرے۔ جس طریقے سے کلام مقدس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ مسیح کے آنے کے بعد فضل جون سا ہے ہم پر ہوتا ہے، اس کی قربانی کے وسیلے سے اس سے پیشتر بھی جون سا ہے تمام بنی نوع انسان جن کی نجات ہوئی ہے اس ایمان کے وسیلے سے ہوئی ہے، جو مسیح خداوند پر ایمان لے کر آئے کہ وہ ہماری خاطر جون سا ہے، اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے جو ہے تمام نے نجات پائی ہے، چاہے وہ پرانے عہد نامے کے جو مسیح سے آنے سے پہلے ایماندار تھے یا اس کے آنے کے بعد ایماندار ٹھہرائے جائیں گے۔ ہم اس کو گلاطیوں 3 باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، وہ ایمان کے وسیلے سے راست باز گنا گیا۔ وہ تمام لوگ، وہ تمام ایماندار جن کو نجات کا پیغام دیا گیا، جن کو نجات کا وعدہ کیا گیا، ایمان کے وسیلے سے جون سا ان کا نجات کا وعدہ تھا، وہ ایمان تھا ان کا کہ خداوند خدا جو ہمیں جو کچھ کہتا ہے وہ اسے کرنے پر قادر ہے۔ وہ اس ایمان کے وسیلے سے انہوں نے عمل کیا جو کچھ خداوند خدا نے کہا، جو کچھ خداوند خدا نے انہیں حکم دیے، جو کچھ خداوند خدا نے انہیں سکھایا، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسے استوار کیا، اس پر ایمان لائے کہ جو خداوند خدا کہہ رہا ہے، جو ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ بس جان لو کہ جو ابان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ ابراہیم کے فرزند کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پیدائشی طور پہ یہودی ہوں، ضروری نہیں کہ آپ کا ختنہ کیا گیا ہو۔ کلام مقدس نے ڈیفائن کیا ہے کہ ابراہیم کے فرزند ٹھہرنے کے لیے آپ کا ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی ایمان کے وسیلے سے جو ہے غیر قوموں کو جب خوشخبری دی جاتی ہے،
غیر قوموں کو جب خدا کا پیغام دیا جاتا ہے، جب کرنتھس کے کلیسیا کو پیغام دیا گیا، جب گلیتیوں کے کلیسیا کے پیغام دیا گیا، تو وہ سن کر ایمان لائے، اور ایمان کے سبب سے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ انہیں روح القدس بخشا گیا، جس طرح یہودیوں کو دیا گیا، جس طرح مختونوں کو دیا گیا، ہم میں اور ان میں کچھ فرق باقی نہ رہا۔ بس جان لو جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راز باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ کلام مقدس میں پیشتری سے ابراہیم کو یہ بتایا گیا، اس کو یہ خوشخبری سنائی گئی جب اس نے خداوند کے کہنے کے مطابق عمل کیا، اور اس کو ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ ہم عبرانیوں کا خط 11واں باب اس کی 17 سے 19 آیت میں دیکھتے ہیں اس کو۔ عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 17 سے 19 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا۔ ابراہیم سے وعدہ کیا گیا کہ تیرے باعث ساری قومیں، ایک قوم نہیں، صرف بنی اسرائیل نہیں، ہر وہ شخص جو خداوند خدا پر ایمان لائے گا، جو اس پر ایمان لائے گا کہ وہ اس کی نجات کا باعث ہے، جو اسے اس کے گناہوں کی مزدوری سے رہائی دے گا، جو اسے اس کے گناہوں کی لعنت سے رہائی دے گا۔ جب آپ کا یہ ایمان ٹھہرتا ہے تو ابراہیم سے وعدہ کیا خداوند نے کہ ایمان کے وسیلے سے ساری قومیں برکت پائیں گی۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا، جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق اسی تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے، اسے بتایا گیا کہ تیرے سبب دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ واحد اکلوتا بیٹا جو اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا، جب خدا نے حکم دیا کہ اسے قربان کر تو اس نے دریغ نہ کیا۔ وہ ایمان رکھتا تھا کہ خدا اسے مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ آج میرا اور آپ کا ایمان کیا اتنا مضبوط ہے؟ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ اگر تیرے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اور اس پہاڑ سے کہہ کہ جا کر سرک کر سمندر میں جا پڑ تو جا پڑے گا۔ کیا انسانی عقل اس سے ماننے کے لیے تیار ہے کہ ایک پہاڑ جو ہے وہ سرک کر سمندر میں گر پڑے گا؟ ایک پتھر سرکنا مشکل ہے تو پہاڑ کیسے پاسبل ہے؟ لیکن یہ ایمان جون سا ہے، یہ ایمان خداوند فرماتا ہے کہ اگر تیرے اندر اتنا بھی ایمان ہوگا اور تیرے دل میں شک نہیں ہوگا تو جو تو خداوند سے کہے گا خداوند تیرے لیے وہ کرے گا۔
ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ اسحاق کو قربان کر، جس کے وسیلے سے جو ہے تمام قومیں نجات پانی تھیں. اس کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا، اس کا ایمان جو ہے متزلزل ہو سکتا تھا کہ یہ تو میرا واحد اکلوتا بڑھاپے کا سہارا ہے. آئے خداوند، تو نے تو 10 سال بعد اسے مجھے دیا ہے. تو نے مجھ سے 90 سال کی عمر میں وعدہ کیا، 100 سال کی عمر میں مجھے یہ بیٹا دیا تو نے، اور آج تو اس بیٹے کو مجھ سے لے رہا ہے، اور تو نے ہی وعدہ کیا ہے کہ اسی کے وسیلے سے تیری نسل کے سبب تمام دنیا کی قومیں برکت پائیں گی. تو اسی نسل کو کہہ رہا ہے کہ اسے قربان کر دے. لیکن ابراہیم نے دریغ نہ کیا. ابراہیم خداوند خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار تھا. ایمان ہی کے وسیلے سے ابراہیم یہ سمجھتا تھا کہ خداوند خدا اس سے مردوں میں سے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور ایک بھی واقعہ کلام مقدس کے اندر نہیں ہے کہ اس وقت تک ایک بھی مردہ زندہ کیا گیا ہو. اس کے باوجود ابراہیم کا یہ ایمان تھا. آج میرا اور آپ کا ایمان بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ خداوند خدا ہماری ہر دعا کو جو اس سے کی جائے گی قبول کرنے پر قادر ہے. ہم کلام مقدس میں سیکھ رہے ہیں کہ ایمان جون سا ہے اس کے سبب سے خداوند ہمارے گناہوں سے ہمیں، جب ہم اس سے توبہ طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے خدا آئندہ سے میں گناہ آلودہ زندگی نہیں گزاروں گا، آئندہ سے تیری شریعت کا انکار نہیں کروں گا، آئندہ سے اے خداوند چاہے کوئی بھی شخص جو ہے اس خوشخبری کے سوا کوئی بھی خوشخبری مجھے اور سنائے، وہ تیرے کلام کے مطابق لعنتی ٹھہرے گا. جب آپ یہ اس سے وعدہ کر لیتے ہیں تو خداوند اپنا روح آپ کے اندر بھیجتا ہے جو آپ کو تقویت دیتا ہے تاکہ آپ اس کے احکام کی پیروی کر سکیں. اسی لیے یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب اور اس کی 56ویں آیت میں مسیح خداوند فرماتا ہے، ہم یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب اور اس کی 56ویں آیت میں دیکھیں کہ مسیح خداوند نے کیا فرمایا. وہ فرماتا ہے، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا. ابراہیم نے مجھے دیکھا اور خوش ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ پیدائش میں ابراہیم ممرے کے بلوتوں میں خداوند خدا 2 فرشتوں کے ساتھ اس سے ملتا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے جہاں پہ خداوند فرما رہا ہے، میرا اور آپ کا مسیحا فرما رہا ہے کہ ابراہیم نے دیکھا اور خوش ہوا. اس نے مجھے دیکھا، وہ ایمان لے کر آیا. ہر وہ شخص جو خداوند خدا پر ایمان لاتا ہے کہ وہی اس کا خدا ہے، وہی اس کے گناہوں سے معافی دے سکتا ہے، وہ نجات پاتا ہے. ہر وہ شخص جو خداوند خدا کو قبول کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، خداوند خدا کا اقرار کرتا ہے، اس سے وعدہ کرتا ہے، وہ روح القدس انعام میں پاتا ہے. خداوند آپ کے دلوں کو جانتا ہے. آپ کو اس وقت روح القدس نہیں ملے گا جب تک آپ اپنے پورے دل سے، اپنی روح کی پوری سچائی سے، اپنی پوری قوت سے اس کے سامنے اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے، اس سے اپنے کلام کی سمجھ طلب نہیں کرتے،
اس سے وعدہ نہیں کرتے کہ آئندہ سے میں نہیں بلکہ تو مجھ میں زندہ رہے گا، میں تیرے احکام کی نفی نہیں کروں گا، آئندہ سے میں گناہ آلودہ زندگی بسر نہیں کروں گا۔ ہر وہ شخص جو اپنے دل کی سچائی سے اس کی حضوری میں نہیں جاتا بلکہ اپنے کلام سنانے والے کی باتوں کو لے کر کلام کو سنتا ہے، اپنی مشن کی گائیڈنس کے مطابق کلام کو سیکھنا چاہتا ہے، خدا خود ان سے فرماتا ہے وہ ابراہیم کے فرزند کسی بھی طور پر نہیں ٹھہرتے۔ ہم یوحنا 8واں باب اس کی 37ویں آیت میں دیکھتے ہیں، خدا فرماتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ خداوند ان یہودیوں کو یہ فرما رہا ہے جو موسیٰ شریعت کے مطابق ختنہ تو کر چکے ہیں اپنا، لیکن ان کے دل صاف نہیں ہیں۔ آج آپ کے بھی جو ان سے ہے، آپ نے خدا کو قبول تو کر لیا، لیکن آج اگر آپ کے بھی دل صاف نہیں ہیں تو آپ ابراہیم کے فرزند نہیں ٹھہریں گے۔ ایمان ہی کے سبب سے آپ ابراہیم کے فرزند ٹھہریں گے، اور ایمان یہ ہے کہ آئندہ سے میں اس گناہ آلودہ زندگی کو بسر نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ میں نے جو اپنے باپ ابراہیم کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کس سے کام کرتے، لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ آج آپ بھی اگر اپنے پورے دل کی سچائی سے اس سے توبہ نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو اس مشن کی گائیڈنس کے اندر محدود کرنا چاہتے ہیں، اس کلام سنانے والے کی تعلیم کے اندر اپنے آپ کو محدود کرنا چاہتے ہیں جو کہ خدا کی خوشخبری کے برعکس اگر ٹھہرتی ہے، تو کلام مقدس کے مطابق نہ صرف وہ کلام سنانے والا، نہ صرف وہ مشن جو ہے وہ معلوم ٹھہرتی ہے، بلکہ آپ اس کو فالو کرنے والے بھی معلوم ٹھہریں گے، اور لعنتی کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ آپ اس فضل کو جو ہے وہ بیکار کرتے ہیں، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ تم نے میرے نام کا بپتسمہ تو لے لیا، مجھے آئے خداوند تو کہتے ہو، لیکن تم میرے احکام کے مطابق نہیں چلتے، میرے آئین کے مطابق چلنے سے انکاری ہو، میری شریعت کے مطابق چلنے سے انکاری ہو۔ پالوس رسول بڑے واضح طور پر جو ہے کلام مقدس کو یہ سکھاتا ہے آپ کو کہ ایمان ہی کے وسیلے سے آپ ابراہیم کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایمان جو ہے جیسے کہ ہم نے سیکھا اس کی بنیاد جو ہے وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے سے ہے، خدا کے کلام کی پیروی کرنے سے ہے،
خداوند خدا کے احکام کی نفی کرنے سے آپ کا ایمان نہیں ٹھہرتا، بلکہ آپ ابلیس کے فرزند ٹھہرائے جاتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کے احکام کو سن کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق استوار کریں۔ ہم اگلے حصے کے اندر گلتیوں کا خط اس کے 8ویں سے لے کر اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم کتنا جو ہے اس قسط میں کور کر سکتے ہیں۔ اگر تو ہم کر سکے تو ہم 2 قسطوں میں اس کو ختم کریں گے، ادروائز ہم جو ہے مزید اس کی جو ہے ایک آدھی اور قسط بھی جو ہے وہ کریں گے۔ خداوند ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کے احکام کی جو ان سے ہے وہ پیروی کریں، اس کے احکام کو مانیں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق استوار کریں، تاکہ ہم ابراہیم کے فرزند ٹھہر سکیں اور اس وعدے کی زمین کو حاصل کر سکیں جو ابراہیم سے، جو ہمارا باپ ہے، جو ہمارے خدا کو جس نے قبول کیا، ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں جگہ حاصل کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو جو ہے وہ برکت دے، آمین۔